الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 70ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس پارے کی پہلی سورت سورۃ الانبیاء ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریباً 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تو تذکرہ کیا ہے، اور منکرین رسالت جو رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، یعنی انسان ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ مشرک لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے تھے اور بنیاد یہ بناتے تھے کہ تم انسان ہو اور ہم بھی انسان ہیں، انسان اور بشر یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر کی تعریف کیا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 عقل والا ہو اور نمبر 2 محسوس ہو۔ محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو ہاتھ لگا سکے، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بشر ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں، انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کرتے ہیں، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے اور بشر تھے، انسان تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے، جو جاننے والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، اور بعض وہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس علم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، اگر عمل نہیں کرنا ہے تو پوچھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ غیر اہل علم جو جاننے والے نہیں ہیں وہ اہل علم یعنی جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر دلیل دی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی معبود ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے، تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا، لیکن زمین و آسمان میں فساد نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین و آسمان ہر جگہ پر ایک ہی خدا کی حکومت ہے اور ایک ہی خدا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا آنا یقینی ہے، اس کو ذکر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا وزن ہوگا، اس کا ذکر کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختلف جگہ پر الگ الگ پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر رشد و ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر اس کو بیچتے تھے، اور قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں گئے اور کلہاڑے سے جتنے بھی بت تھے، جتنے بھی معبودان باطل تھے، ساروں کو توڑ کر ختم کر دیا۔ جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ بت سارے کے سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان سے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر سے نہیں کرتا ہے، اور اس کا نام یقال له ابراہیم، اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون، انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے فرمایا ہے؟
حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرکت تو ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ بل فعلہ کبیرہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ فرمانا تھا کہ ان کی یہ حرکت ان کے بڑے سردار نے کی ہے، بڑے بت نے کی ہے، بظاہر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بت تو جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، تو بڑے بت نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا تھا۔ اس کی بہترین توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز کرنا تھا، ان کے عقیدے کو توڑنا تھا کہ تم لوگ رات دن یہی رٹ لگاتے ہو، یہی بولتے رہتے ہو کہ سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہی خدا ہے، بجلی یہی بناتے ہیں، اولاد یہ دیتے ہیں، بارش یہ دیتے ہیں، جس کو چاہے تباہ کر دیتے ہیں، تو اسی نے مارا ہے، پوچھ لو اس بڑے سے۔ اب بولا جواب ہو گئے اور بتوں کا جو عجز تھا اور جو بے بسی تھی ان پر ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اختلاف رائے کو بیان کیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، مصیبتیں آئی، ساز و سامان، گھر بار، آل اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے جو اہلیہ تھی، جو بیوی تھی، جو نیک خاتون تھی، وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا آزمائش ختم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ واپس ان کو دے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ میں ایک بات یہاں پر آخر میں بیان کرتا ہوں، یہ بڑی توجہ سے بات سننے والی دعا کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے، آخری رات آئی، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ قوم پر عذاب آ رہا ہے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے، قوم پیچھے گڑ گڑائی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، معافیاں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی دعا کو قبول کر لیا اور عذاب کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر حکم الہی کے اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا تو آپ پر عتاب نازل ہو گیا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کے اور ان کے معصوم ہونے کے بالکل خلاف نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں، یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اگر عربی تفاسیر نہ اٹھائیں تو اگر اردو تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ایک روایت لائے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بھی، حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی۔ جو بندہ بھی، جو مسلمان بھی صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر اس دعا کو پڑھے گا اور اس کے بعد کوئی دعا کرے گا دنیا اور آخرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر مومنین کے لیے بھی ہے، اور دلیل قرآن کریم کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اصل بات تھی جو مجھے آپ کو سمجھانی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اس آیت میں مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جو معبودان باطلہ تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے یہ بھی ایندھن بنیں گے۔ تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ یہود جو ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، تو کیا یہ دونوں حضرات بھی نعوذ باللہ کیا جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اگلی آیت کے اندر، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ اس کا جواب موجود ہے اس آیت کے اندر
کہ جن کے بارے میں اچھا انجام مقدر ہے، مقرر ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ لوگ جہنم کے اندر بالکل نہیں جائیں گے۔ ہاں، ان کی جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے یہ لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بیان فرما دیا، تمام لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، نباتات کے لیے۔ اب اس کے الگ الگ روایتیں دلیل کے اندر میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ابھی سر فہرست قرآن کریم کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ گویا کہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو ذکر کیا اللہ نے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خیر اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اسلام انہوں نے اس لیے قبول کیا تاکہ دنیاوی فوائد اور دنیا کا جو فائدہ ہے ان کو مل سکے۔ جب ان کی مراد پوری نہیں ہوئی، ان کو دنیاوی فائدہ نہ مل سکا، تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی ہے اور آخرت بھی کھوئی ہے، اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے، تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد کا آنا یہ ختم ہو جائے، وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ختم ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں اور اللہ کی مدد ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اپنے غیظ و غضب کے اندر تم لوگ مر جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو بیان کیا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہ منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگہ عطا بتا دی جو کعبہ کا احاطہ تھا، پھر دوبارہ تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے یہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دور کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوگی، پتلی ہو گئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر جو پتھر تھا اس پر کھڑے ہو کر آواز لگائی اور خانہ کعبہ بن گیا، حج کے لیے آ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حج کے مکمل احکامات ہیں، وہ آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حج کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے عمرہ کرنا ہے، یہ سارے احکامات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے ایام کو ذکر کیا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی یعنی جانور کو ذبح کرنے کے مخصوص دن متعین ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایام معلومات یعنی معلوم دنوں سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے بعد 2 دن ہیں یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ۔ یوں قربانی کے کل 3 دن بنتے ہیں۔ یاد رکھنا، بعض لوگ یعنی اسلام کے اندر مداخلت کرتے، فقہ کے اندر مداخلت کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ قربانی 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ان کی یہ بات غلط ہے۔ اب قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو قربانی کا جو گوشت ہے اور خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے یا تقسیم کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ قربانی کا مقصد جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، وہ خون بہانا ہے۔ اب کوئی بندہ یوں کہے کہ قربانی کے جانور کے جو پیسے ہیں وہ پیسے غربا میں تقسیم کر لے، تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ خون بہانا ہے، غربا کی مدد کرنا، اور اس طریقے سے پیسے دے کر غربا کی مدد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے، قربانی کے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دو، غریبوں کی مدد کرو، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، تو ان کی اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ کہ خون بہانا ہے، بس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ قرآن کریم کی وہ سب سے پہلی آیت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ گئے اور جہاد و قتال کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی ریاست کے جو مقاصد ہے اس کو بیان فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ گزشتہ آیت میں جہاد و قتال کی اجازت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی، اب اس کے نتیجے میں فتح ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اقتدار دے گا، حکومت دے گا۔ اب یہاں پر حکومت کا جب نظام قائم کرنا ہے تو اس میں بنیادی باتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 نمازوں کی پابندی ہے، نمبر 2 زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، نمبر 3 نیک کاموں کا حکم کرنا ہے، اور نمبر 4 گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما ارسلناک من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر جو شکوک اور جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، یعنی ان کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ وہ اس طرح کہ جب بھی کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی وہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے، تو دوسری طرف شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان شکوک اور شبہات کو ختم فرما دیتے تھے، تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے تھے وہ ایمان لے آتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی بے بسی کو اور ان کی عزت کو بیان کیا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یعنی یہ لوگ جن معبودان باطلہ کی، جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر ان کے اندر کچھ طاقت ہوتی تو یہ سارے کے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ بت مل کر اگر ایک مکھی بنانا چاہے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اوپر جو مکھیاں بیٹھتی ہے اس کو ہٹانے کی بھی طاقت یہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر کوئی حرج نہیں رکھا ہے، دین میں بہت آسانی ہے، لیکن یاد رکھے آسانی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندوں کو نہیں دیتے ہیں جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہ ہو، طاقت میں نہ ہو۔ مشقت پر تو اجر ملتا ہے، تکلیف پر تو اجر ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکنے کا کہا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے، ان سے بچیں گے تو کچھ نہ کچھ تکلیف تو محسوس ہوگی، دل پر تھوڑا بہت تو بوجھ پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اجر ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام پہلے کے اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، تو وہ امت انکار کر دے گی، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی ان انبیاء کرام علیہ السلام نے احکامات پہنچا دیے تھے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، تو اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں بتائی جا رہی ہے، جو چیزیں کہی جا رہی ہے، اس میں بولنے میں سننے میں کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔